آج کی جو سب سے اہم ڈیولپمنٹ ہے جس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر اور ٹرمپ کی ملاقات ہوئی ہے. اس کو بہت زیادہ اس کے چرچے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی, نیشنل میڈیا پہ بھی اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی. اس میں سب سے امپورٹنٹ نقطے کی طرف آج اشارہ کرنا چاہتا ہوں جسے انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا. اچھا, ٹائمز آف انڈیا کے اندر ایک آرٹیکل چھپا ہے سر آج. اس کے اندر آج انہوں نے ٹرمپ کی ایک پکچر لگائی ہے. ٹرمپ نے جب پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ جب شمسی صاحب میٹنگ کی ہے نا, تو صدیقی صاحب بھی بیٹھے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ یہ نقطہ بالکل میرے ناظرین, آپ کے ناظرین کے لیے بہت نیا نقطہ ہوگا کہ ٹرمپ نے ایک پن لگائی ہوئی تھی جو کہ فائٹر جیٹ کی پن تھی. آج جو ٹرمپ کی اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات ہوئی ہے, فائٹر جیٹ کی پن لگائی ہوئی تھی. آپ ابھی سوشل میڈیا پہ پکچر نکلوا کے اپنے ٹی وی پہ چلوا بھی سکتے ہیں. اس پن کو آج انڈین میڈیا کیا کہہ رہا ہے, ٹائمز آف انڈیا کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلیم کرتا ہے, وہ پاکستان کا بیس لیس کلیم کہ ہم نے ان کے 6 جہاز گرا دیے ہیں. یہ آج ٹرمپ نے جو ان کے ملاقات کے دوران جو فائٹر جیٹ کی پکچر پن لگائی ہوئی تھی, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ٹرمپ بھی اس بات کو ریکگنائز کر رہا ہے کہ پاکستان نے واقعی 6 جہاز جو ہیں گرائے ہیں. یہ ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے. اچھا, یہ بحث اس وقت انڈیا کے اندر چھڑ چکی ہے کہ اگر, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ کا اظہار اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ ہو چکا ہے کہ جی کبھی وہ 7 جہازوں کا ذکر کرتے ہیں, کبھی وہ 6 جہازوں کا ذکر کرتے ہیں. تو پاکستان کو وہ اس بات کو تو تسلیم کر چکے ہیں وہ کہ پاکستان نے ان کے جہاز گرائے ہیں. اور یہ ایک جگہ کے اوپر انہوں نے یہ بات بھی کر دی کہ پاکستان نے جو جہاز گرائے ہیں وہ ملینز آف ڈالر کے ہیں اور یہ نقصان ہوا ہے. بالکل. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو میٹنگ ہوئی ہے, اس میٹنگ کا امپیکٹ بہت بڑا ہے اور خاص طور پہ ہمسایہ ملک کے اوپر بہت زیادہ آیا ہے. اور ہمسایہ ملک کو اس وقت اس بات کی تشویش, آپ دیکھیں کہ مودی اس وقت امریکہ میں نہیں ہے, یو این جنرل اسمبلی کے اجلاس کے اندر وہ شرکت نہیں کر رہے. تو حالانکہ رپورٹس یہ آ رہی تھی کہ جیسے مودی صاحب کو کال چلے گئی ہے, ان کی برتھ ڈے کے اوپر وش کر دیا ٹرمپ نے, تو عین ممکن ہے کہ وہ وہاں جائیں گے, لیکن وہ نہیں گئے. اچھا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑا امپیکٹ ہے. دوسرا, جو انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان کے میڈیا نے تو یہ نقطہ اٹھایا ہی نہیں ہے نا, انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ یار یہ ٹرمپ نے یہ پن کیوں لگایا یہاں پہ اپنے کوٹ کے اوپر, اور وہ بھی فائٹر جیٹ کا پن کیوں لگایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاکستان سے دوستی میں بہت آگے چلے گئے ہیں. اچھا, دوسری بات جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ آپ نے سوال کیا کہ نیتن یاہو حقیقت میں اس وقت تنہائی کا شکار ہو رہا ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں. ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اگر اس وقت اس مسئلے کا حل نہ نکالا گیا تو جس طرح سے آئسولیشن کے اندر نیتن یاہو اور اسرائیل جا رہے ہیں, یہ مزید آئسولیشن کے اندر چلے جائیں گے. پوری دنیا دیکھیں, یورپ سے جو ریئیکشن آ رہا ہے نا, یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یورپ جو ہے وہ اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتا, لیکن انبلیویبل بھی ہے. یورپ نے انتہائی اگریسو قسم کا ریئیکشن دیا ہے. اور دیکھیں آپ, فرانس جیسا ملک جس کے اوپر مسلم ممالک کو بڑے تحفظات رہے ہیں, مسلم ممالک کے اندر ان کے خلاف بڑی کمپینز چلتی رہی ہیں, یہ اسی میکرون کے خلاف چلتی رہی ہیں, لیکن انہوں نے آج ٹرمپ کو سامنے بٹھا کے کیا کہا ہے کہ آپ کے آرگومنٹ کے اندر جان نہیں ہے, آپ جب تک غزہ کے اندر سیز فائر نہیں کروائیں گے, امن قائم نہیں کریں گے, آپ نوبل انعام بھول جائیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سر کہ آج یورپ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے, وہ ان سے ایگریمنٹس کو ختم کر رہے ہیں. اور اب اگر یہ جو ٹرمپ نے اپنا 21 نکاتی ایجنڈا پیش کیا ہے 8 اسلامی ممالک کے سامنے, اگر اس نکاتی ایجنڈے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا, گو اس کی تفصیلات بھی آنا باقی ہیں, لیکن اگر وہ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں چونکہ ٹرمپ بھی سمجھ چکے ہیں اور پوری دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ نیتن یاہو کی یہ پالیسیز جو ہیں وہ آئسولیشن میں جا رہی ہیں. اب رہ گئی بات کہ نیتن یاہو کیا غزہ کو اور ان کو مکمل طور پر کنٹرول کر پا رہے ہیں, کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. کیا وہ جو ان کا آگے کا پلان ہے کہ انہوں نے ایویکویٹ کروانا ہے اور وہاں پر انہوں نے غزہ کے ایک حصے کو اپنے اندر مرج کر لینا ہے, کیا وہ یہ مرجر کر پائیں گے کہ نہیں. تو میں آپ کو ابھی کا لیٹسٹ بیان ٹرمپ کا بتا دوں کہ ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ ہم اب غزہ کا مرجر اسرائیل کو نہیں کرنے دیں گے. یہ ایک بڑی اہم بات اور خوش آئند بات ہے. اگر وہ مرجر کی طرف ان کے لیے رکاوٹ بن جاتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان 8 ممالک کی فتح بھی ہوگی. اور اگر سیز فائر ہو جاتا ہے جس میں ٹھیک ہے آپ حماس کے رول کو ان ایکٹیو کر دیں, حماس رول ادا نہ کرے وہاں پہ, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ہمارے ہاں جماعت الدعویٰ کے اوپر پابندیاں لگی, اس سے پہلے یہ لشکر طیبہ ہوا کرتی تھی, لیکن لوگ وہی ہوتے ہیں, نئے نئے ہم کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو حماس کو آپ ختم کر دیں, لیکن لوگ کام کریں گے.